بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لونڈیوں سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ کیا آج کے دور میں لونڈی رکھی جا سکتی ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ ضرور جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گھومتا رہتا ہے، اسلام میں لونڈیوں کا کیا تصور ہے؟ اور یہ سوال کیا جاتا ہے قرآن مجید میں اگر ان کا ذکر آ گیا تو قرآن مجید کے احکام کی ابدی نوعیت کے پیش نظر ان سے جنسی تعلق قائم کرنا ابھی بھی جائز ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر بہت سے لوگ آج بھی گھریلو خادموں سے یا بے سہارا لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ کر اسی بنیاد پر ان سے تعلق قائم کرتے ہیں کہ اس کے رد عمل میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ لونڈیاں بھی منکوحہ بیویاں ہیں۔ آئیے اس بارے میں تفصیل سے جاننے کی قرآن کریم اور حدیث سے مدد لیتے ہیں۔ اس معاملے میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان ہونے والے احکامات کی نوعیت کو درست طور پر سمجھا جاتا ہے، نہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید میں مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے دو طرح کے احکام پائے جاتے ہیں۔ ایک احکام وہ ہے جو نزول قرآن کے وقت رنج حالات کے پس منظر میں ہے، دوسرے احکام وہ ہیں جو بطور عبدی شریعت کے دیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کے احکام وہ ہیں جن میں اللہ تعالی نے معاشرے میں لونڈیوں کی موجودگی کے باوجود ان سے جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت دی تھی، اور یہ ایک مسئلہ تاریخی حقیقت ہے۔ نزول قرآن کے وقت گھر گھر لونڈیاں موجود تھی، مگر اس کے باوجود قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس نے لوگوں کو میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے نہیں روکا، اور اس حوالے سے کوئی قانونی ممانعت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور ان قرآنی بیانات کی مثالیں درجہ ذیل ہیں۔ مکی دور کی دو صورتیں سورۃ المعارج اور سورۃ المؤمنون میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کے ملک ہوتی ہیں اور ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طلب ہوں وہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ جنات کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، اور جیسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے، اور اس نوع میں بھی انسان کی طرح نر اور مادہ یعنی مرد اور عورت ہیں، اور انسان ہی کی طرح ان میں توالد اور تناسل کا سلسلہ بھی ہے۔ اور ظاہر ہے قرآن مجید میں جنات کو یہ شیاطین کہا گیا ہے، اور تو وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کی قطعی دلائل سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے، اور اس مخلوق کا ذکر قرآن کریم کے 12 صورتوں میں ہے، جبکہ قرآن مجید کی 29ویں پارے میں موجود ایک صورت سورۃ الجن کے نام سے ہے، اور یہ مکی صورت ہے جس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل تخلیق فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہم نے انسان کو کنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ اور ایک اور جگہ فرمان الہی ترجمہ، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کنکراتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ کہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی سب کا روزی رسا، توانائی والا اور زور آور ہے۔ حضرت ابو العالیہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعرات، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ کی وہ آگ جس سے جنات کو پیدا کیا گیا وہ دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ اس لو کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ لو کی آگ وہ ہے جس سے جنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی
آباد کنندگان فرشتے ہیں، اور جب کہ زمین پر جنات رہا کرتے تھے، اور جنات شعلہ زن آگ سے پیدا شدہ ناری مخلوق ہے۔ چنانچہ یہ زمین پر بہت زیادہ دھن کا فساد اور خون خرابہ کیا کرتے تھے، جس کی روک تھام اور سر کوہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کرتا، اور ایسے ہی ایک مارکے کے اختتام پر فرشتوں کو جنوں کا ایک معصوم بچہ ملا، جس کے والدین اس حالیہ فساد میں قتل ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے گئے، اور اسرائیل نامی یہ جن بچہ بڑا ہو کر فرشتوں کا استاد مقرر ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے پادش میں ذلیل و خوار ہو کر جنت سے نکالا گیا، اور پھر ابلیس اور شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کو 3 اقسام پر پیدا فرمایا ہے۔ ایک قسم میں سانپ بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے، ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح اڑنے والوں کی ہے، اور ایک قسم وہ ہیں جس پر حساب اور عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض کتے بھی جنات کے ایک ضعیف قسم سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ اگر کھانے کے دوران کتا آ کر بیٹھ جائے تو اس کے آگے کچھ ڈال دیں یا اسے وہاں سے ہٹا دیں۔ شیطان اکثر کالے کتے کا روپ دھار لیتا ہے، اور اسی طرح جنات بھی بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں۔ مسلم انسان چھپائے سانپ بچھو اونٹ بیل بکری گھوڑے خچر گدھے اور پرندوں وغیرہ کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اور سورہ جن کی آیات 11 سے 15 تک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا صلاح الدین فرماتے ہیں جنات بھی متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ جنات میں بھی مسلمانوں، کافر، عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ ہیں، اور بعض کے مطابق ان میں بھی مسلمانوں کی طرح فرقہ بندیاں ہیں۔ اور جو جنات نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی طرح جو جن کافر ہوں گے وہ جہنم میں، اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ نیک اور مسلمان جن صوم و صلات کے پابند، تہجد گزار، تلاوت کلام پاک کے شوقین ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص رات کو نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے قرات کرے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور مومن جنات جو ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے اور اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور انسان کا اونچی آواز میں تلاوت کرنا اس کے اپنے گھر اور آس پاس کے گھروں سے شریر جنات اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ ابن عمران النہار فرماتے ہیں کہ میں ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن بصری کے مجلس میں شرکت کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے اور ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور پوری جماعت اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ گیا حتیٰ کہ مؤذن آیا اور اس نے اذان دی اور مسجد کا دروازہ کھولا، اور میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں حضرت حسن بصری تشریف فرما ہیں اور ان کا رخ قبلے کی جانب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں فجر ہونے سے پہلے آیا تھا اور اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب میں اندر آیا تو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ اہل نصیبین کے جنات تھے جو شب جمعہ ختم قرآن میں میرے پاس آتے ہیں اور پھر شرکت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیات نمبر 56 میں حوروں سے متعلق ارشاد باری ہے کہ نہ تو ان سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی اور نہ ہی کسی جن نے۔ اس آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات بھی ازواجی تعلق قائم کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جنات کی اولاد ویسی پیدا ہوتی ہے جیسے انسانوں کی پیدا ہوتی ہے، لیکن جنات کی افزائش نسل بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا اور ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جبکہ انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ایک وقت ایک شیطان جبکہ ایک مرد کے ساتھ 10 شیاطین رہتے ہیں اور یہ اسے ہر وقت بہکاتے رہتے ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مرد ہوس کا پجاری کیسے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5165 میں
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان ہم بستر سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ، جو تو ہمیں عطا کرے تو شیطان بھی اس کی ہم بستر میں شامل ہوتا ہے۔ اور اس طرح سورۃ النساء میں اللہ پاک فرماتا ہے، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیز جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہے، باندی سے اس کے آقا کی جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے بھی صراحت کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہے، مگر باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے کچھ سمجھ لینا چاہیے۔ باندیوں سے مراد وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو عیاش طبقہ نے بطور دانستہ رکھا ہوا ہو، اور وہ آزاد عورتیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی اس سے مراد نہیں ہیں، اور اس طبقے کو زور آور اور جابر طبقہ نے محض طاقت اور قوت کے بل بوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو وہ بھی مراد نہیں ہے۔ باندیوں سے مراد شرعاً باندیاں ہیں، اور شرعاً باندیوں سے مراد غیر مسلم عورتیں جو جہاد کے بعد غنیمت میں حاصل ہوں گی اور پھر گرفتاری کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں تو بھی باندیاں رہ سکتی ہیں، لیکن پہلے سے مسلمان ہوں تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز نہیں ہے، اور ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جائے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑوا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملک کی مصلحت کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی نہ ادا کریں اور تبادلہ اسیران کی بھی صورت نہ بن سکے تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دار اسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں غازیوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مسلح معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور ان معاشرے کا ایک معزز رکن بناتا ہے۔ تقسیم کے بعد آقا اگر اس باندی کا کسی سے نکاح کر دے تو اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر سکتا ہے، یا بغیر نکاح کے محض استبرہ رحم کرنے اور اسے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوگی تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد آپ ہی آزاد ہو جاتے ہیں۔ غلام اور باندی کا دستور اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، خواہ عیسائی ہوں یا یہودی، ہندو اور یا دیگر اقوام۔ اسی طرح عربوں میں یہ دستور کثرت سے رنج تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رنج تھے، اور جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی بنانے کا طریقہ لوگ فکر و فاقہ کے باعث یا فرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے اور وہ ان کو اپنا غلام یا باندی بنا لیتے۔ کسی جرم کے پاداش قتل بازی میں مارے جانے کی صورت میں لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے، اور یوں بھی کسی کو چرا کر لے آتے اور زبردستی غلام یا باندی بنا لیتے اور وغیرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت، ناجائز اور معجب عذاب الہی قرار دیا۔ صرف ایک صورت کو باقی رکھا، یعنی کہ وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائیں۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے، اگر مقتضائے مصلحت اور سیاست بہتر سمجھے تو ان کفار قیدیوں کو غلام باندی بنا لے، اور جو افراد پہلے سے غلامی کی زنجیر میں ہوں انہیں بھی مختلف کفارات میں آزاد کرنے کے احکام قرآن مجید اور حدیث نبوی میں آئے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلامی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک صورت ہے، جو کفر کی جزا کے طور پر پچھلی امتوں میں جاری کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی کسی کو ابتدا غلام بنانے کی اجازت اسی حالت میں باقی رکھی گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے میں آ جائے، ایسے کافروں کو مخصوص احوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ابتدائی غلام بنانے کا حکم یہ ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص احوال میں اس کی گنجائش دی گئی ہے، اور جو اجازت کے درجے میں ہے۔ چونکہ غلام بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں بطور اجازت ہے، تو مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے جب وہ رین مصلحت سمجھے غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھے۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام
تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا، اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا ہے۔ لہٰذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہیں انہیں معاہدے کی روح سے اس کے پاس داری کرنی لازم ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندھی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے غلام باندھی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے جو شرائط ہے، شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کی قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ، موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں، اس لیے کسی عورت کو باندھی بنانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔